فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جمعہ کا دن ہم سب کے لیے ایک بڑا عظیم دن ہے، بہت مبارک اور متبرک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی مقدس اور محترم بنایا ہے۔ جمعے کے دن کو جو فضیلت حاصل ہے وہ عید اور بقرعید سے بھی زیادہ حاصل، بلکہ جمعے کا دن حج الفقراء والمساکین، کہ جمعے کے دن اور جمعے کی نماز کا ثواب نفلی حج اور عمرے سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت سعید بن المسیب جو جلیل القدر تابعی ہیں، وہ جمعے کو حج الفقراء والمساکین کہتے ہیں۔ یہ فقیروں، غریبوں، مسکینوں کا حج ہے، اس لیے کہ نفلی حج، ظاہر سی بات ہے نفلی ہے وہ، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حج میں لاکھوں روپے لگتے ہیں اور مہینوں اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اور ایک لمبا وقت اس میں لگتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے، ارادے میں اور امید میں تو ہر مسلمان رہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ موقع دے اور وہ حج کرے، لیکن جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج کی تیاری مہینوں کرنی پڑتی ہے اور حج پر لاکھوں روپے لگتے ہیں، اور پھر حج جو ہے مہینوں میں جا کر ہوتا ہے۔ اگرچہ حج کے دن تو 5 ہی ہیں، لیکن بہرحال کم سے کم 40 دن کا سفر ہوتا ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ جمعے کا دن غریبوں، فقیروں، مسکینوں، ضرورت مندوں کے لیے یہ حج سے بھی بہتر، نفلی حج سے بہتر۔ ظاہر حج تو اسی کے لیے ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ حج صرف اس شخص پر فرض ہے کہ جو وہاں آنے جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو۔ سب پر حج فرض بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور اس کی عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو جمعہ دیا ہے، یہ جمعے کا ثواب نفلی حج سے بھی بہتر ہے۔ مسند امام احمد کی ایک روایت میں تو یہ ہے، جس کو اس وقت کے اور ماضی قریب کے ایک بڑے جلیل القدر محدث علامہ ناصر الدین البانی نے جس کو صحیح حدیث قرار دیا ہے مسند احمد کی، اس میں یہ ہے کہ ہر جمعے کے دن ہر قدم پر 1 سال حج کا ثواب، 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے، اور 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے ہر قدم پہ۔ اب اندازہ لگائیے، اگر آپ اپنی دکان سے، چونکہ مارکیٹ کی مسجد ہے، اپنی دکان سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ کے 100 قدم ہوئے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جمعے کی نماز پر آپ کو اور ہم کو کس قدر اجر ملا، کہ ہر قدم پر 1 سال روزے کا ثواب اور 1 سال قیام اللیل کا ثواب، یعنی رات بھر جگ کر عبادت کرنے کا ثواب۔ اسی لیے سرکار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سید الایام یوم الجمعہ، کہ دنوں کا سردار یوم الجمعہ ہے۔ بہت سی فضیلت جمعے کی ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن گزشتہ 2-2.5 مہینے سے جو میں یہاں ہوں اور متعدد جگہوں پہ کچھ سبق سنانے کا موقع ملا ہے، اور آج آپ کے ہاں جناب صبغت اللہ صاحب کی وساطت سے اور ان کی برکت سے موقع ملا ہے آپ سے روبرو ہونے کا،
تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں جمعے کے سلسلے میں بڑی غفلت ہے، بڑی غفلت ہے۔ اب بتائیے جو کچھ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، یہ کتنا عظیم اجر و ثواب جمعے سے حاصل ہوتا ہے بندوں کو۔ کیا چلا جائے اگر مسلمان جمعے کا خاص اہتمام کرے، کیا چلا جائے۔ پھر میں ایک بات اور آپ سے عرض کروں کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ جمعوں کی نماز سے قبل ماشاءاللہ فکر مند ذمہ داران واعظ و بیان کا سلسلہ رکھتے ہیں کہ بھائی جو نماز پڑھنے آئیں گے انہیں کچھ دین کی بات بتا دی جائے۔ یہ تو آسمانی ترتیب ہے۔ جمعے سے پہلے کا جو خطبہ عربی میں ہوتا ہے وہ خطبہ کے کیا معنی؟ یہی تقریر کے معنی ہے۔ اگر ہم لوگ عربی جان رہے ہوتے تو اس اردو زبان کی تقریر کی ضرورت نہیں تھی۔ جمعے کے خطبے میں ان باتوں کا احاطہ، اب آپ حرمین شریفین جاتے ہیں، آپ عرب ملکوں میں رہتے ہیں، کئی لوگ رہتے ہیں، وہاں جو خطیب خطبے کے لیے آتا ہے وہ ساری باتوں کا احاطہ کرتا ہے، حالات حاضرہ کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جمعہ تو دراصل ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا دن ملا ہے جو ہمارے دم مردہ میں تازگی پیدا کرتا ہے، ہمارے دینی علم میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم جمعے کے ذریعے دین کا کما حقہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج اگر مسلمانوں سے، ہم سے اور آپ سے کچھ دین کی بنیادی باتیں پوچھی جائیں تو ہم نہیں بتا پاتے۔ اس بات کے ذکر میں کوئی عیب نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اخباروں کی دنیا ہے، خبروں میں لوگ پڑھتے ہیں کہ لوگ آج کل کے زمانے میں جو وہ کروڑ پتی کا پروگرام ایک چلتا تھا، ایک معمولی سوال پر ایک شخص جو ہے 25 لاکھ روپے ہار جاتا ہے۔ اگر وہ سوال کا صحیح جواب دے دیتا، اور امہات المومنین سے متعلق سوال تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے متعلق سوال تھا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی تم میں سب سے بہتر شخص ہوتے ہیں اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، مائیں۔ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کو اس کی ماں کا نام معلوم نہیں؟ لیکن ہاں، مسلمان ایسے ہیں کہ جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے نبی کے نام آ جائے تو عقیدت سے انگوٹھا چومتے ہیں، نعرہ رسالت کے نعرے لگاتے ہیں۔ لیکن کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نام معلوم ہے؟ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جنہیں ازواج مطہرات کے نام معلوم ہیں؟ قرآن نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ جی بھائیو، اس سے بڑھ کر بدنصیب کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کے بارے میں ہی کچھ نہیں جانتا ہے؟ لیکن جگ ہنسائی ہوتی ہے تو ماڈرن دنیا جس کے پیچھے لوگ دیوانے بنے جا رہے ہیں، مغربی تہذیب جس کے پیچھے لوگ رال ٹپکا رہے ہیں، جی مغرب کا تذکرہ آ جائے تو کالر ٹائٹ کرتے ہیں، لیکن اس محاذ پہ بھی ہمارا یہ حال ہے۔ جمعے کی نماز اور اس سے پہلے کی تقریر کا جو سلسلہ ہے یہ بڑا عظیم سلسلہ ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا کہ اجودھیا کے ایک بڑے سادھو سنت نے اپنی قوم یعنی ہندوؤں پر لعنت بھیجی ہے، کہا ہے کہ تم کیا ہو؟ دیکھو مسلمانوں کو کہ وہ دروازے دروازے جا کر، گھر گھر جا کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ واقعتاً کرنے والے کرتے ہیں، لیکن ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اس کو لبیک کہتے ہیں، اس پر لبیک کہتے ہیں؟ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو دین کے علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کوشاں رہتے ہیں؟ ماڈرنیٹی، ڈاکٹر، انجینئر اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں تو بالکل بے نیاز ہیں، ہمیں کیا لینا؟ کئی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطالعہ بہت ہے، ہم بڑے عالم فاضل ہیں، کبھی یہ بھی سوچتے ہیں، اور کئی دوسرے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا بتائیں گے مولانا لوگ، وہی دین کی بات۔ ارے وہی دین کی بات، یہ بڑی عظیم بات ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور آپ کی شریعت کی کوئی بات مسلمانوں استغفر اللہ ثم استغفر اللہ حقیر نہیں ہے۔ مسلمان جب دین کی بات سنتا ہے تو مسلمان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں گداز پیدا ہوتی ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کی زندگی جو ہے اچھائی اور سچائی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ آدمی جو باتیں سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے اور پھر وہ کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ بھائیو، اس 2020 میں جس کو آپ کے صبغت اللہ صاحب ایک بڑے عالم دین کے حوالے سے کہہ رہے تھے یہ عام الحزن کا سال ہے، یہ غم کا سال ہے، بڑی بڑی شخصیات کا انتقال ہو گیا اور ہو رہے ہیں لوگ، اللہ جانے یہ 2010 کے جو 2-2.5 مہینے بچے ہیں اس میں اور کیا کیا خبریں ہمارے کانوں میں آئیں، اللہ نے کرے کہ اور مزید صدمات سے ہم گزریں۔ بھائیو، یہ دنیا رہنے کی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری کرنا اور آخرت کے لیے کوشش کرنا اور اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ دنیا اگرچہ بڑی مجھے چمک دمک والی دکھ رہی ہے، واقعتاً ہے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ آپ ایک تتلی پکڑ کر دیکھتے ہیں اور اس کی جو رنگ کاری کی گئی ہے، اس میں جو رنگ بھرا گیا ہے اللہ نے بھرا ہے، آپ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، خدا کی دنیا بڑی خوبصورت دنیا ہے، لیکن یہ کہ اس خوبصورت دنیا میں ہمیں اٹک کے نہیں رہ جانا ہے، بیوی بچوں میں اور اپنے کاروبار میں اور اپنے خاندان اور خیش و اقارب اور اپنے بچوں میں الجھ کر نہیں رہ جانا ہے۔ وہ بھی ہماری بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر ڈالی ہے کہ اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، خاندان ہے، خیش و اقارب ہے، بالکل ہمیں اس کے لیے بہت فکر کرنا ہے کہ ہماری اولادیں جو ہیں کسی کے سامنے بھیک نہ مانگیں، ہمارے بچے جو ہیں لالچی اور حریص نہ ہوں، ہمارے بچے کسی کی دولت دیکھ کر للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں انہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صاحب نصاب مرنا سنت قرار دیا ہے۔ فقیری اسلام نے پسند نہیں کی، بھیک مانگنے کو اسلام نے پسند نہیں کیا، لالچ کو اسلام نے پسند نہیں کیا، اور یہ سب کچھ جب ہی ہوگا جب آپ کے پاس کچھ ہوگا بھی۔ تو دنیا کی محنت اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ برا نہیں ہے، لیکن برائی وہاں آ جاتی ہے کہ ہماری اور آپ کی ساری توانائی صرف اور صرف اس دنیا میں لگ جائے، 24 گھنٹہ ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بس دنیا ہی بن جائے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ بے شک اس میں جو چیزیں ہیں اس سے تم انتفاع اٹھا سکتے ہو، اس میں جو مواقع ہیں وہ مواقع تم حاصل کر سکتے ہو، اس میں جو عزت و نامود کی چیزیں ہیں بے شک تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کو آخرت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، تم آخرت کے سلسلے میں بالکل فکر مند نہ ہو، تم کبھی یہ نہ سوچو کہ مجھے بھی مرنا ہے، تم کبھی یہ نہ سوچو کہ یہ جو قبرستان ہے آج یہ نئی قبر کسی کی دکھ رہی ہے، عجب نہیں ہے کہ کسی دن میری وہ قبر ہو۔ خیری کن اے فلاں غنیمت شمار عمر، زاں پیشتر کے بانگ برایت فلاں نماند، اے فلانا نیکی کر اس سے پہلے کہ لوگ کہیں آج فلانے صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ اس سے پہلے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہی اسلام کی اصل طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ کے ایک ہاتھ میں دنیا ہو تو دوسری ہاتھ میں آپ کے اللہ اور اس کے رسول کا خوف اور اس کی خشیت ہو، آخرت میں سرخرو ہونے کا جذبہ ہو۔ کیا وجہ ہے کہ جمعے جیسی محتم بھی شان نماز میں بھی ہم گھڑی دیکھ کے آتے ہیں کہ ملا صاحب کے کھڑے ہونے کا ٹائم ہو گیا تو اب ہم جاتے ہیں۔ میں ہر جگہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جمعے کا جو یہ انتظام ہے، کہ جمعے میں جو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کہنے سننے کا سلسلہ ہے، یہ آسمانی ترتیب ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا منصوبہ ہے جس کے تحت جمعے کی نماز ہے اور اس سے پہلے خطبہ ہے۔ آپ اس میں شریک ہوا کیجئے، اس جذبے سے آئیے کہ آج مولانا صاحب کی بات سنیں گے، آج اس پر عمل کریں گے، اپنی زندگی کو سنواریں گے، اپنی زندگی میں خوف خدا پیدا کریں گے۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ دین کے معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان سیر ہو چکے، دنیا کے معاملے میں نہیں۔ ایک دکان ہے تو دوسری دکان کی فکر ہے،
1 لاکھ روپے ہیں تو اب 2 لاکھ روپے کرنے کی کوشش ہے جی، اپنا فیتا بڑھانے کی فکر ہے. دنیا کے معاملے میں ہم سیر نہیں ہو رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں تو ہمارا حال یہ ہے، ارے بھائی کیا ہے، وہی تو ہے، وہی تو ہوگا اور کیا ہوگا، وہی سب باتیں ہوں گی اور کیا ہوں گی، وہی نماز روزے کی بات کریں گے اور کیا کریں گے. تو کیا چاہتے ہیں آپ کو اور کیا بات بتائی جائے، آپ کو اور کیا بات سمجھائی جائے؟ کیا وجہ ہے کہ یورپ و امریکہ میں تیزی سے لوگ اسلام کی طرف پلٹ رہے ہیں اور ہمارے ملکوں کے لوگ دین بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان میں ہمارا مستقبل خطرے میں پڑا ہوا ہے اور آج کا مسلمان بے فکر ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه حتی یکون منتہاہ الجنہ، کہ مسلمان دین کی بات سننے سے، دین کی باتوں کے علم حاصل کرنے سے، دین کے نالج بڑھانے سے کبھی سیر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ دین کا نالج بڑھاتا ہی رہتا ہے، دین کا علم حاصل ہی کرتا رہتا ہے اور وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. یہ جو آپ تک دین پہنچانے کا سلسلہ ہے یا ہمارے لیے دین کے حاصل کرنے کا راستہ ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ دراصل آپ کو جنت میں لے جانے کی خدائی اسکیم ہے. آج کل اسکیموں پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ فلانا اسکیم ہے، اس کے تحت 2 لاکھ روپے ملتے ہیں. ارے بھائی دلوا دیجئے صاحب، دلوا دیجئے. ذمہ داروں کے ہاتھ پیر پکڑ رہے ہیں، ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں. نہیں بھائی، وہ 2 لاکھ روپے دینے کے لیے آپ کو 25,000 رشوت دینا. ارے لے لیجئے. معلوم ہو رہا ہے کہ رشوت ان کے لیے حلال ہے، رشوت دینا ان کے لیے جائز ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، سرکار مدینہ نے نہیں فرمایا، لیکن صاحب اسکیموں کے پیچھے لگے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اسکیم ہے کہ کوئی شخص کافر نہ مرے، کوئی شخص منافق نہ مرے، کوئی شخص شبہ میں نہ مرے، کوئی اس حال میں نہ مرے کہ بس وہ اللہ سے ملنے کے لیے رضامند نہ ہو. یہ حدیث پڑھتے ہوئے میرے سینے پہ ایک چوٹ لگتی ہے، لیکن میں مجبور ہوں آپ کے سامنے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ ہی سے کہنے کے لیے کہا ہے. جی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے. آپ مکان دکان بنانے کے مشن میں لگے ہوئے ہیں اور موت آ گئی، آپ تو اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو اللہ آپ پر جنت میں، قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھولے گا. آپ کہاں ملنا چاہتے تھے رب سے؟ استغفر اللہ. اس لیے میں نے کہا یہ حدیث پڑھتے ہوئے مجھے میرے سینے پہ چوٹ لگتی ہے. معمولی حدیث نہیں ہے. جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا ہے. لیکن اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا ایک وقت متعین، موت تو وقت متعین پر آئے گی، آپ ملنا چاہیں یا نہ ملنا چاہیں. اس لیے میرے بھائیوں، دین کی باتوں کے سننے میں بڑی فضیلت ہے، دین کے باتوں کے علم حاصل کرنے میں بڑی فضیلت ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں، میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے کہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری مسجد میں 1:45 بجے مولانا صاحب کا بیان شروع ہو جاتا ہے. آپ 10 منٹ پہلے آئیں، وضو کر کے آئیں گھر سے، مسواک کر کے آئیں گھر سے، خوشبو لگا کر آئیں جی، اور آ کر سنت پڑھ کے انتظار میں بیٹھیں کہ آج ہم کو ہمارے نبی کی بات بتائی جائے گی. الاؤنس ہو جائے. میں معاف کیجئے گا، مختلف پارٹیوں کے ہیں لوگ، مسلمانوں میں ہیں، چونکہ اب تو مسلمانوں کے پاس اپنی کوئی پارٹی ہے نہیں، اپنا کوئی لیڈر ہے نہیں. مثال کے طور پر معاف کیجئے گا، کوئی آدمی کانگریسی ہے، اب حکم آ گیا کہ آج جو ہے اورائی میں راہل گاندھی جی آنے والے، کیا حال ہوگا؟ جو کانگریسی کارکرتا ہیں، معاف کریں بھائی، وہ کیا کریں گے؟ بولیے صاحب، کیا کریں گے؟ بولیے نا. ان سے ملانے اور ان کے بھاشن سنانے کے لیے نہ جانے کیا کیا نہ کوشش کریں گے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. مسجد میں رسول اللہ کی باتیں بتائی جائیں گی، کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے میں بہار کے مختلف
جگہوں پہ میں نے یہی بات کہی ہے تقریباً کہ بھائیو جمعے کا خیر مقدم کیجیے، جمعے کا اہتمام کیجیے. کہ جمعہ خدا کی قسم ہمارے آپ کے لیے بہت قیمتی چیز ہے. میں پھر کہہ دوں چونکہ بہت لوگ بعد میں آئے ہیں کہ جمعے کا دن حج الفقراء والمساکین ہے. جمعے کے دن کا جمعے کی نماز کا ثواب حج سے بھی بہتر ہے، نفلی حج سے بھی بہتر ہے. جی یہ عید اور بقرعید سے بہتر ہے. آج کے دن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ بندہ جو بھی اللہ سے مانگے اللہ بندے کو دے دیتا ہے. ہم میں سے کون ہے جو بیمار نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو ڈپریشن کا شکار نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو اولاد کے تعلق سے فکر مند نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس نے بیٹیوں کی شادی کر کے بھی وہ غیر مطمئن ہے؟ عام بیماری ہے اس وقت جو ہے رشتوں کو پامال کرنے کا اور خراب کرنے کا. یہ مولانا لوگ مسلکوں پر بیان کر رہے ہیں، بریلی دیوبندی وہابی پر اپنی توانائی صرف کر رہے ہیں، اور مسلم سماج سے اسلامی شان و شوکت نکلتی چلی جا رہی ہے. جی لڑکے لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. جی گھروں میں ماں باپ کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے. بچے نوجوان جن کے پاس پیسے ہیں وہ دیوانگی میں مبتلا ہیں. موبائل جو ہے زندگی کا لازمہ بنتا چلا جا رہا ہے. طرح طرح کی برائیاں ہماری سماج میں در آئی ہیں، گھس آئی ہیں. ہم رشوت لے رہے ہیں، ہم پیسے دے دے کے اپنے کام بنوا رہے ہیں. کوئی اسلامی بات ہماری زندگی میں نہیں رہ گئی ہے. تو اب ہمارے لیے نریندر مودی، امت شاہ جیسے لوگ حکمراں کے طور پر نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوں گے؟ کون ہوں گے بتائیے؟ این آر سی اور ٹائپ کی چیز ہمارے ملک میں لاگو ہوگی کہ نہیں لاگو ہوگی؟ ہم نے کون سا اپنے اسلام کو بہتر طریقے سے پیش کیا ہے؟ لوگ جانتے ہیں مسلمان کا مطلب گائے کھانا، گائے کا گوشت کھانا اور آستین چڑھا کر جھگڑے کرنا ہے. ایک ایک گاؤں میں 10 کیسز چل رہے ہیں. جی پولیس اسٹیشنوں میں چلے جائیے، تھانوں میں تو ٹوپی اور برقع والے ملیں گے آپ کو. پورا سسٹم ہمارا بگڑا ہوا ہے اور ہم بے فکر ہیں. بھائیو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت. ظاہر ہے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. خدا کی قسم بالکل صحیح بات ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائی گئی. یہ کائنات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجود بخشا گیا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا آج اس پر ہم چل رہے ہیں؟ ہمارا اخلاق اس کے مطابق ہے؟ ہمارا کردار اس کے مطابق ہے؟ ہمارا عمل اس کے مطابق ہے؟ جی تو میرے بھائیوں، دین کی باتوں کے حاصل کرنے کا یہ بہت عظیم ذریعہ جمعے کی تقاریر ہیں. اس لیے آپ سب مجھ سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ آئندہ اس کا خیال رکھیں گے. ہاں آپ میں کا پروفیسر ہو یا آفیسر، آپ میں کا عالم ہو یا مفتی، سب کو دین کی ضرورت ہے. سب کے لیے ہے کہ وہ جمعے کے دن کا خاص طور سے اہتمام کر کے اپنی مسجدوں کو جمعے میں آباد رکھے. پھر جمعے میں دعائیں ہوتی ہیں، وہ دعائیں ہوں گی، اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا. حالات آپ کے حق میں استوار ہوں گے. ہم جس قدر اللہ سے اپنا تعلق بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ اتنا ہی بہتر ہوگا. لیکن اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے سوتیلا سلوک کیا تو ہمارے ساتھ اپنوں جیسا سلوک نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت کا کام کسی سے بھی لے لے گا. ہم لوگ جو ہے سورہ فیل پڑھتے ہیں، اللہ نے طیر نبابیل سے کام لیا. حدیث میں سرکار نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ کسی کو فاجر کو کھڑا کر دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو جبھی کامیاب کرے گا جب ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی شریعت سے مضبوط اپنا تعلق بنائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.